السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 6 رجب المرجب کی تاریخ ہے۔ آج کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو پوری دنیا عرس سرکار غریب نواز کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یعنی آج 6 رجب المرجب کی جو تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک ہے، چھٹی شریف، اور ہندوستان بھر کے عشاق تشریف لے جا رہے ہیں بارگاہ غریب نواز میں، اور لے جاتے رہیں گے۔ ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ وہاں اپنی حاضری دیتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کا اصل راجہ ہم سرکار غریب نواز اولاد علی کو ہی مانتے ہیں۔ لیکن کچھ باتیں آج ہم ایسی آپ سے کریں گے جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کو، تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں علماء کے لیے بغض نہ پیدا ہو، حسد نہ پیدا ہو، اس لیے کہ نہیں تو پھر ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ آج سرکار غریب نواز کے عرس میں الحمدللہ اس بار میں نہیں جا پایا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مرتبہ جانے کی سعادت حاصل کروں گا رب کے فضل و عطا سے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ بات سننے کو آئی کہ آج سرکار غریب نواز کے عرس کے ابتدائی تاریخ سے یعنی 1 رجب المرجب سے لاکھوں روپے کے پٹاخے پھوڑے گئے اور آسمان کو آلود کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور خاص کر کے کچھ خدام جو اپنے آپ کو بہت بڑے عاشق اہل بیت کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء سرکار غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں بغض ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں آتے ہیں، علماء آتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس کی مثال تو ویسے ہی ہے جیسے کوئی باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، تو ایک بیٹا یہ کہہ رہا ابو آپ بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ابو ہیں، اور دوسرا بیٹا یہ دیکھ رہا کہ میرے والد نے ایک کام کو کرنے کو کہا ہے، دوسرا بیٹا فوراً پانی لے کر حاضر ہو گیا۔ تو پوری دنیا اسے ہی جانے گی مانے گی جو اپنے والد کے حکم کے تعمیل کر پایا۔ تو ہم پر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم غریب نواز سے، یا علماء پر یہ کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کم آتے ہیں یہ لوگ اور باتیں زیادہ کرتے ہیں، یہ محبت نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دور رہ کر بھی سرکار غریب نواز کے فیض کو ہم حاصل کرتے ہیں، اور تم قریب رہ کر بھی نہیں پا پاتے ہو۔ اسی پر ایک شاعر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم دور رہ کر بھی قریب ہو گئے، وہ قریب ہو کر بھی قریب نہ ہو سکیں۔ اسی لیے کہ سرکار غریب نواز نے اپنی پوری زندگی آپ اٹھا کر آپ پڑھے، سیرت کو مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جو آج قوالیوں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، آپ کے وقت میں قوالی ہوتی تھی، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو چیزیں آپ قوالی کے ساتھ ایڈ کیے ہو، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اسی بنیاد پر قوالی کو حرام کہا گیا ہے فی زمانہ، آج کے وقت میں، شروع کی بات نہیں کرے، ابھی کے وقت میں سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے وقت میں جو آپ قوالی ہوا کرتی تھی، اس میں بنجو، بانجے، ٹومبو، بھوبا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، بالکل سادہ، اور جو قوال ہوا کرتے تھے وہ باشرع باصلاحیت۔ اب بتائیے کون سا وہ قوال ہے کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، اس کے سامنے ایک طرف لذیذ کھانے ہوں، اللہ کی عظیم عظیم نعمتیں ہوں، اور دوسری طرف قوالی پڑھنا ہو، تو وہ کس کو سلیکٹ کرے گا؟ وہ کون سا آج قوال ہے بتائیے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو اور کھانے کو ترک کر کے بلکہ قوالی پڑھ رہا ہو؟ تو کوئی نہیں ملے گا۔ آج تو قوالوں کا وہ حال ہو گیا ہے، ادھر گٹکا کھائیں، ادھر تھوکے قوالی پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ادھر نشے کی چیزیں کھائیں، چھوڑ دیے۔ تو یہ لوگ سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اتنی بدعات کو فروغ دیا ہے، عورتیں جاتی ہیں ان کے سروں پر امامہ باندھنا، نشے میں ٹلی ہونا، عرس ختم ہونے کے بعد ان کے حلیے لگتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اسلام کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، یہ سرکار غریب نواز کے عاشق ہیں۔ داڑھیوں کو چھلا کے بالکل اپنے چہرے کو صاف کروا لینا۔ آپ کون سے غریب نواز کے عاشق ہوں؟ کیا سرکار غریب نواز داڑھی نہیں رکھتے تھے، رسول پاک کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے؟ آپ کون سی شریعت پر عمل کر رہے ہو؟ پیروں کو دھلوا کر سب سے پیر کو چموانا، یہ کیا طریقہ بنا کے رکھے ہو؟ آج سوشل میڈیا پہ آئے دن آپ دیکھ سکتے ہیں ان خدام کے کلپیں جو یہ کہتے ہیں، اور آج جو لوگ جاتے ہیں ان کی صرف پاکٹوں پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔
اور آپ دیکھیں شریعت سے ان کا کوئی لینا دینا نماز سے نہیں. شریعت سے اگر لینا دینا ہوتا یہ 10 انگوٹھیاں نہ پہنتے, عورتوں کی طرح بالیں نہ رکھتے. شریعت سے اگر محبت ہوتی, رسول پاک کی شریعت سے محبت ہوتی, سرکار غریب نواز سے محبت ہوتی, تو آپ دکھا دیجیے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو چلیے آپ مت مانیے, لیکن اتنی ساری ویڈیو موجود ہے, ان کے خود کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ موجود ہے. آپ دیکھیں 10 5 انگوٹھیاں یہ لوگ پہنے. کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ رسول پاک کی شریعت کا یہی قانون ہے, یہی ضابطہ ہے؟ نہیں نا. تو پھر کیا ہے؟ صرف 4.5 ماشا کی ایک انگوٹھی ہو, ایک نگوالی ہو, چاندی کی ہو, یہ شریعت کا حکم ہے. تو پھر آپ کون سی شریعت کو مان رہے ہو جہاں پر یہ ساری چیزیں الاؤ کی گئی ہیں؟ وہ کون سی شریعت ہے جہاں پر داڑھی چھیل کے اپنے آپ کو چکنا رکھنے کی اجازت ملی ہو؟ آپ کہتے ہو ہم عاشق اہل بیت ہے, تو عاشق اہل بیت کا طریقہ تو یہ نہیں ہے جو آپ کا طریقہ ہے. تو پھر یہ الزام لگانا چھوڑ دو. اور اہل سنت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب ہم لوگ رد کرتے ہیں ان لوگوں کا اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت, تو کہتے ہیں کہ یہ محبت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں لیکن تمہاری نگاہوں سے نہیں سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے محبت سرکار غوث پاک کی نگاہوں سے, ہم محبت سمجھیں گے سرکار بختیار کاکی سے, ہم محبت سمجھیں گے تو سرکار خواجہ عثمان ہارونی سے, ہم محبت سمجھیں گے تو حضرت بابا فرید سے. آپ کی نگاہوں سے نہیں سمجھیں گے, اور یہ خداموں کی نگاہوں سے نہیں سمجھیں گے. آج لوگ جاتے ہیں آستانوں کے اندر عورتوں کو گھسا کر ان کے سر پر پگڑی باندھنا, ہاتھوں میں دھاگے باندھنا, کڑے باندھنا. کون سی شریعت اجازت؟ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں. ان بدعات کو ان لوگوں نے اتنا فروغ دیا ہے کہ بتائیے آج جو بہت سارے بچے جاتے ہیں ان کے فون چوری ہو جاتے ہیں, اور عرس کے بعد ہوتا کیا ہے, ان چوروں کے گینگ کے ساتھ ساری چیزیں سیٹنگ ہوا کرتی ہے, پھر پیسے تقسیم کر لیے جاتے ہیں. آج اتنے کروڑوں روپے کا ٹرن اوور, آپ ایمانداری سے سوچے, فیکٹ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہو رہا ہے سالانہ. بھائی سرکار غریب نواز کے نام پر کون سی بڑی ہاسپٹل ہے بتائیے, آپ دکھائی کون سی خوب بڑی یونیورسٹی ہے جو تقریباً 200 ایکڑ میں پھیلی ہو یا 100 ایکڑ میں؟ ایک بھی بڑی یونیورسٹی نہیں, ایک بھی بڑے مدرسے نہیں, ایک بھی بڑے کالج نہیں, ایک بھی بڑے ہاسپٹل نہیں, ایک بھی بڑے خوب زیادہ بہترین مہمان خانہ نہیں, یا کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جو ایک دم زائرین کے لیے ہو اسپیشلی. وہ ہیں تو چھوٹی موٹی ہیں جہاں پر ان کو بے دردی سے بھگا بھی دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ساری چیزیں, ساری ایویڈنس موجود ہے سوشل میڈیا پر. ہم ایک ایک چیز کوٹ کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ سچائی ہے. آج سرکار غریب نواز کے نام سے اگر محبت کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, تو ان کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نمازوں کو نہ چھوڑیے, آپ شریعت پر عمل کریے, 10 انگوٹھیاں نہ پہنیے, داڑھی رکھیے, سنت کے اکارڈنگ کپڑے پہنیے. آپ ان لوگوں سے مت ملاقات کریے جنہوں نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل مولا علی کے پاس آ رہے تھے, غلطی سے حضور پاک کے پاس چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی شیعوں سے اپنا ملاقات کیجیے. آپ ان لوگوں سے ملنے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے یہ کہا اللہ علیم ہے, علیم اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ان سے ملاقات کرتے ہو, یہ ملحدوں سے, ان شیطانوں سے ملاقات کرتے, پھر کہتے ہو کہ میں عاشق غریب نواز ہے. پھر آپ کی عاشقی جھوٹی ہے, آپ کی عاشقی میں مکاری عیاری جھلک رہی ہے, آپ کی عاشقی سچ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ان سارے خداموں کو ہدایت دے جو اپنے آپ کو سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب کر کے شریعت کا مذاق اڑا رہے, رسول پاک کی شریعت کو پیٹ پیچھے پھینک کر 10 انگوٹھیاں پہن کر عورتوں کی طرح بال رکھ کے, پیر چموا کر, پیر دھلوا کر اپنے پانی پلوا رہے ہیں, جو شریعت کا مذاق اڑا رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے, ہم سب کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.